السلام علیکم. ایک تو آپ سے مل کے گناگوں خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ میں سے کئی لوگوں کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب میں ایک اسپوکس پرسن تھا وزارت الخارجہ کے. اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ رہا. آج جو میٹنگ ہوئی اس میں جو منسٹری آف فارن افیئرس سے ریلیٹڈ، فارن پالیسی ریلیٹڈ سے جو جتنے بھی معاملات تھے اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اس کے اندر پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے مختلف ممالک کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوئی. پاکستان کے جو کیبنٹ کے ممبرز کو بھی اور باقی جو بھی افسران تھے ان کو بتایا گیا. میں نے بریف کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی پرسو کر رہا ہے. پاکستان کے تعلقات نہ صرف خطے میں بلکہ تمام بین الاقوامی طور پہ بہت ہی مضبوط ہو رہے ہیں. پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت ہی اہم تعلقات ہیں، بہت ہی مضبوط ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگین بڑی ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری میں جا رہے ہیں. اور پھر سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ کے باقی جو ممالک ہیں، جی سی سی کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے دفاعی، سیاسی اور معاشی تعلقات ہیں وہ کافی بہتر ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو کہ خاص طور پہ جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ افریقہ ایک بہت ہی ایک اہم کانٹیننٹ کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور ہم نے ایک جو موجودہ حکومت نے ایک لک افریقہ پالیسی جو مرتب کی ہے جس کے تحت افریقہ کے جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے مزید بڑھانے کی بات کی گئی. جو اکنامک ریلیشن شپ ہے ان کے بڑھانے کی بھی بات کی گئی. اور اسی طریقے سے جو یورپین یونین ہے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ یورپین یونین بھی پاکستان کا ایک بہت ہی ایک اہم پارٹنر ہے. اور یورپین یونین نہ صرف اہم پارٹنر ہے بلکہ یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کے جو معاشی تعلقات ہیں اس میں یہ ایک بہت پاکستان کے ایک بہت بڑے پارٹنرز میں ایمرج ہوتے ہیں جہاں تک ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے چین کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی معاشی تعلقات ہیں، اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اس میں کافی بڑھاوا آیا ہے پچھلے چند برسوں میں. مثلاً کسی زمانے میں امریکہ کی جو ہمارے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ صرف $9.5 بلین تھی، اور جو کہ بڑھ کے اب وہ کچھ 11.5 اور 12 بلین کے درمیان پہنچ چکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جی سی سی کی کنٹریز، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایک بہت ہی ریولوشنری سٹیپ اٹھایا. اور وہ ریولوشنری سٹیپ تھا یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صورت میں. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اگر ان کو کوئی مشکلات درپیش تھیں انویسٹمنٹ کرنے کی پاکستان کے اندر تو ان تمام مشکلات کو دور کیا جائے. اور اس کا جو میجر سکوپ تھا وہ کافی اہم ایریاز میں تھا. مثلاً ایگریکلچر تھا، اس کے اندر مائننگ اور منرلز تھے، اس کے اندر انرجی سیکٹر کی اپنا اس میں تھی وہ جو اپنا اس میں، اور اسی طریقے سے کافی اور سارے اس کے اندر ایریاز ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل کے انعقاد کے بعد کافی سارے جو ہمارے ممالک ہیں، جی سی سی کے ممالک ہو گئے، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی، ان کی طرف سے ایک بہت ہی انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ، کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی. ایک جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک آپ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ان پاکستان کے اندر. مثلاً وہ ایک جو ون ونڈو آپریشن جس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل اسی کے حساب سے جتنے بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہوں گے
وہ آ کے پاکستان میں بہت بآسانی کاروبار سیٹ اپ کر سکیں گے اور ان کو تمام سہولیات وہ میسر ہوں گی جو کہ ایک جو جس کے وہ حقدار ہیں، جس کے لیے وہ اپنا ڈیمانڈ کرتے رہ گئے ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنس بھی کیا ہے، اور وہ بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ بزنس کمیونٹی جہاں سے بھی وہ آئے گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ان کو لانگ ٹرم ویزا بھی دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بریفنگ دی پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں، ایکٹیو پبلک ڈپلومیسی کے بارے میں، ٹریڈ ڈپلومیسی کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے مشنز وہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں وہ اپنا انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو. اور اس کے اندر خاص طور پہ جو اس وقت فوکس ہے ہمارے جو مشنز کا، وہ یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی ڈیولپ کی جائے اپنے جہاں بھی وہ اپنے ممالک میں تعینات ہیں. ان کو ہم نے سارا مٹیریل بھجوا دیا ہے اور وہ سارا ان کو کر دیا. ایک اور چیز جو کہ جس کا بہت ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈائسپورا اور ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہیں وہ اپنا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک ریسورس بیس ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. بلکہ جتنی بھی ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں، میری تعیناتی امریکہ میں بھی رہی ہے، یورپ میں بھی رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے جس طرح سے اپنے اڈاپٹڈ ملک کی وہ تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے باقی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بات چیت کریں.